اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ جو یہ سلسلہ چل رہا ہے اس کو قبول فرمائے، جو باتیں اس کے اندر ہوں خلوص کے ساتھ ہوں میری طرف سے آپ لوگ قبول فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے فیض و برکات کو عام و تام فرمائے۔ لکھ رہے ہیں بہت بڑے بزرگ لکھ رہے ہیں، ہمارے طریق کے اصول 5 ہیں۔ ہمارے طریق کے اصول پوشیدہ و علانیہ اللہ تعالیٰ کا خوف و تقویٰ سب سے بڑی بات۔ یہ چیز اگر رہے گی بہت سے مہلکات سے آدمی بچتا رہے گا۔ جو بنیادی چیز نہیں ہے پھر جو نبی ہو جائے کم ہے، جیسا ہو رہا ہے۔ پوشیدہ و علانیہ اللہ تعالیٰ کا خوف و تقویٰ، تمام اقوال و افعال میں سنت کی اتباع۔ 5 اصول ہیں طریق کے۔ ہم جو طریقی سیکھنے کے لیے آتے ہیں تو اس کے اصول تو کم سے کم معلوم کر لیں کہ کیا کرنا کیا ہے۔ پوشیدہ و علانیہ اللہ تعالیٰ کا خوف و تقویٰ، تمام اقوال و افعال میں سنت کی اتباع۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ سونے میں، اٹھنے میں، سونے کے بعد کیا کرنا چاہیے، سونے سے پہلے کیا کرنا چاہیے، کھانا کیسے کھانا چاہیے، یہی ہے کل دین، یہی ہے کل دین، یہی ہے سنت کی اتباع۔ کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں ہمارے مشائخ نے کیا، تمام ان کی تعریف بھائی بڑی ہے۔ تمام اقوال و افعال میں سنت کی اتباع، مخلوق کی طرف سے اقبال ہو یا ادبار، بہرحال مخلوق سے اعراض و بے نیازی۔ مخلوق اگر رجوع ہو اس سے رجوع ہے، اس کی وجہ سے خود اپنے اندر بگاڑ نہ آنا چاہیے۔ مخلوق اگر نہیں آ رہی تمہارے پاس تو اس سے غم نہ کرو، اس پہ اعراض نہ کرو۔ اعراض و بے نیازی ہے۔ کہتے ہیں مخلوق کی طرف سے اقبال ہو یا ادبار، یعنی قبول ہو یا رد ہو، روگردانی، بہرحال مخلوق سے اعراض و بے نیازی، قلت و کثرت یعنی افلاس و دولت مندی، ہر حال میں اللہ سے راضی رہنا۔ اللہ تعالیٰ کم دے دار تو شکایت نہ کرو، حرص و حسد میں نہ مبتلا ہو۔ بنیادی چیز ہے، اللہ ہم سب کے اندر یہ چیزیں پیدا کرنا۔ مخلوق کی طرف سے اقبال ہو یعنی رجوع، یا ادبار ہو یعنی رد ہو، روگردانی کرنا یہ جڑ ہے۔ بہرحال مخلوق سے اعراض وہ بے نیازی، قلت و کثرت یعنی افلاس و دولت مندی، ہر حال میں اللہ سے رضامندی۔ یہ اصول ہے طریق کے، ہم نے جس طریق میں ہے اس کی بنیادی ہے۔ اور پسندیدہ اصول ہے تھانوی کے بھی دیکھیں، راحت و کلفت ہر حال میں اللہ جل شانہ کی طرف رجوع کرنا۔ خوشی ہو وہ بھی اللہ کی طرف سے سمجھو، غم آیا اس کو بھی اللہ کی طرف سمجھ کر کے اس کو تلخ گھونٹ کے پی جاؤ، ناگواری کا اظہار نہ ہو۔ بس رجوع اللہ، اللہ ہم کو بھی توفیق دے، ہم لوگ کی تاخیر وقت ہے۔ بس رجوع اللہ اور استقامت اللہ تقویٰ کا تحقق ہوگا۔ بس رجوع اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہر معاملے کا، اور استقامت اللہ، نماز روزہ جو کر رہا ہے کرتے رہو، اس سے کیا ہوگا؟ تقویٰ کا تحقق ہوگا، متقی ہو جاؤ گے۔ متقی کو منحصر ہے نجات کا، اور تحفظ اور حسن خلق سے سنت کا ثبوت ہوگا۔
بس رجوع اللہ اور استقامت اللہ تعالی سے تقوی کا تحقق ہوگا. بھائی کتنی بڑی بات ہے. اور تحفظ اور حسن خلق سے سنت کا ثبوت ہوگا. مخلوق سے اعراض بلا پر صبر توکل اللہ سے نوسل. اور مخلوق سے اعراض اور بلا پر صبر اور توکل اللہ سے نصیب ہوگا. اور رضا بالقضا قناعت اور اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے ثبوت کرنے سے حاصل ہوگا. اللہ تعالیٰ توکلت علی اللہ. اور رجوع الی اللہ کی صفت کیا ہے؟ نعمت میں خوشی اللہ تعالیٰ کی حمد. رجوع الی اللہ اللہ تعالیٰ کی صفت نعمت میں اللہ تعالیٰ کی صفت نعمت میں خوشی اللہ تعالیٰ کی حمد اور شکر اور مصیبت میں اللہ تعالیٰ کی طرف پناہ پکڑنے سے مؤثر ہوگی. اب یہ سب چیزیں پیدا کر لیں گے. عام طور سے تو نماز روزے متعلق سنتے ہی رہتا ہے. اصلاح نفس میں سب سے بڑی چیز توکل ہے. ہمارے حضرت خود ہم نے سنا کہلوایا کسی کو دو چیزیں توکل اور تواضع. توکل سے اللہ تعالیٰ سے تعلق درست ہو جائے گا اور تواضع سے مخلوق سے تعلق درست ہوگا. مجھ سے بہت خاص آدمی کہلوایا مجھ سے یہ جا کے مجھ سے کہو دو چیز. توکل سے اللہ تعالیٰ سے تعلق درست ہوگا اور تواضع سے اللہ کے بندوں سے تعلق درست ہوگا. یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جو ہر مومن کی ضروری ہے. جو سالک طریق ہے تصوف میں آیا ہے اصلاح کے لیے آیا ہے نفس کے اس کے لیے سب ضروری ہے. یہ بلکہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے. اب یہ ہے کسی طبیعت خراب ضرور ہے لیکن الحمدللہ اسی طبیعت خراب نہیں ہے. سلسلہ تو انشاءاللہ جاری رکھنے کا ارادہ ہے. اب مجبور ہو گیا دوسری بات ہے. بڑا آپ حضرات تشریف لاتے ہیں لائے ہیں یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے. اس وقت اور تو کچھ نہیں کر سکتا. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ دین پر ثابت قدم رہے دینی پر وفات ہو دینی پر حیات ہو. یہ سب چیزیں ضروری ہیں. اس وقت حالات سے کچھ ہمارے یہاں جا رہے ہیں کچھ آ رہے ہیں کچھ اچھی طبیعت میں انتشار ہے لیکن بہرحال آپ حضرات کی آمد سے بہت خوشی ہوئی. آپ حضرات دعا کریں کہ ایمان کے ساتھ موت ہو. پہلے صحت ہی کی دعا کرنا ہے. صحت کے لیے دعا کرنا ہی مطلوب ہے. کوئی نہیں صحت ہو تاکہ کچھ کام ہو سکے اور نہیں تو ہر طرح اللہ تعالیٰ جائے اپنے قضا پر راضی رہنے کی بھی توفیق مرحمت فرمائے. ماشاء اللہ اب تک چلایا ہے آگے بھی چلانے کی توفیق مرحمت فرماتا رہے. میرے لوگ روزانہ ہی آتے ہیں کبھی خالی نہیں رہتا. کچھ ہی آتے ہیں لیکن آتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس مجمع کی صالحین کی قدر کرنے کی توفیق دے. جس نیت سے آئے ہیں جتنا آپ کو اللہ دے اس سے زیادہ ہم کو بھی عطا فرما دے. صلاح و تقوی زہد تواضع یہ سب چیزیں بہترین چیزیں ہیں. یوں جب تک میں رہوں آنے سلسلہ جاری رکھیے انشاءاللہ ایسے ہی کچھ نہ کچھ بیان کرتا رہوں گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے عمل کی میرے بچوں کو بھی میرے مریدین کو بھی سارے عالم کو بھی. دعا درود شریف پڑھ کر کے دعا کی. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم آت نفسی تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن
وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحیم. دعا بہت جامع ہے، منال مقبول میں ہے میرا خیال ہے. اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں، ترجمہ بھی دے سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کے حق میں اس دعا کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة سيد النبي الكريم صلى الله تعالى عليه اجمعين.